بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ، دولت عثمانیہ کی آج قسط نمبر 30 ہے۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی خانہ بدوش ریاست نے کیسے 3 بڑے اعظموں پر حکومت قائم کی تھی؟ ایک قبیلہ، چند سو سپاہی تھے اور ایک خواب تھا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلایا تھا۔ یہ کہانی ہے تلوار کی، حکمت کی اور اس عزم کی جس نے قسطنطنیہ کی دیواریں بھی گرا دی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سلطنت صرف طاقت سے بنی تھی یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ تھا، کوئی ایمان تھا، کوئی حکمت عملی تھی؟ آج ہم یہ شروع کی ہوئی داستان کی 30 نمبر قسط کا سفر شروع کرتے ہیں جو ہمیں لے جائے گی ارطغرل سے سلمان اعظم تک۔ لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم کل جو قسط بیان کر رہے تھے اس کے بعد بڑی قوت کے لحاظ سے ایشیا یا یورپ کی کوئی سلطنت دولت عثمانیہ کی ہم اثر نہ تھی۔ اس وقت بحری طاقت کے اعتبار سے بھی اس کی فوقیت تمام دوسری سلطنتوں پر مسلم تھی۔ اس وقت اسپین اور وینس کے بحری بیڑے سارے یورپ پر حاوی تھے، لیکن ترکی بیڑے نے متحد معرکوں میں ان کو شکست دی۔ بحری قوت کے اعتبار سے اسپین اور سلطنت عثمانیہ میں زیادہ فرق نہ تھا، لیکن اسپین کے ساتھ وینس اور پوپ کے بیڑوں کے شامل ہونے کے بعد اتحادیوں کے بیڑے جہازوں کی کثرت کی تعداد اور سائز کے لحاظ سے ترکی بیڑے سے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ تاہم 2 بڑے مارکوں میں جبکہ یہ زبردست اتحاد ان کے خلاف تھا، ترک کامیاب رہے اور سلمان کے عہد حکومت میں برابر ترکی بیڑے کا اقتدار بحر روم میں قائم رہا، جس کی وجہ سے سلمان نے الجزائر اور اردن اور طرابلس کے صوبے اور بحیرہ اسپین کے متحد جزیرے جو وینس کے قبضہ میں تھے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سلمان کے ابتدائی عہد میں شمالی افریقہ کے مسلمان فرما روا اور اس قدر کمزور تھے کہ وہ ساحلی علاقوں کے علاوہ اپنی مملکت کے جنوبی حصوں پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتے تھے، اور خود ساحل کے شہر بھی بحری قزاقوں کے اماج گاہ بنے ہوئے تھے، جن میں سے بعض ان فرمانرواؤں کو اطاعت برائے نام تسلیم کرتے تھے، لیکن اکثر بطور خود بحیرہ روم میں لوٹ مار مچاتے رہتے تھے۔ یہ بحر قزاق 10 اور 20 بحری جہازوں کے بیڑے بنا کر اپنے جری اور نہایت تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں مال غنیمت کے لیے بحیرہ روم میں پھرا کرتے تھے، اور اسپین، اٹلی اور فرانس اور کبھی کبھی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلوں پر بھی حملے کر لیا کرتے تھے۔ سلطان سلیم نے بحری قوت پر خاص توجہ کی تھی اور جہازوں کی تعداد اور سائز میں بہت زیادہ اضافہ کیا تھا۔ سلمان نے بھی اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا اور بحری قوت کو پہلے سے بہت زیادہ ترقی دی، لیکن اس کی بحری سردار بے خوفی اور بہارت فن میں بحری قزاقوں کے ہم پلہ نہ تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے ان قزاقوں کو جو اپنی قابلیت اور تجربہ میں دوسرے سے ممتاز تھے، سلطنت عثمانیہ کی خدمت کے لیے مدعو کیا اور انہیں ان کے جہازوں اور آدمیوں کے ساتھ بلا کر ترکی بیڑے کے اعلیٰ منصب پر مقرر کیا۔ ان میں سب سے پہلا اور اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور بحری سردار خیر الدین باربروسا، سرخ داڑھی والا، وہ تھا۔ یہ شخص پہلے چند جہازوں کو ساتھ لے کر بحیرہ روم کے تجارتی جہازوں پر چھاپا مارا کرتا تھا اور پھر ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے بطور خود الجزائر پر حملہ کیا، شہر اور گردنواہ کے علاقوں میں قبضہ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی خود مختار حکومت قائم نہ رکھ سکے گا، اس نے سلطان سلیم کی فرمانروائی کو قبول کر لی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت انتہائی ظالم کر رہی تھی۔ خیر الدین ان مظلوموں میں سے 70,000 کو اپنے جہازوں کے اندلس سے الجزائر پہنچا دیا۔ پھر جب
سلمان تخت پر آیا تو اس نے خیر الدین کو عثمانی بحریہ کا امیر اعظم مقرر کیا۔ چنانچہ 981 ہجری اور 1534 عیسوی میں اس نے شہنشاہ چارلس کے زبردست بیڑے پر حملہ کیا اور کورن، پیٹراس اور دوسرے ساحلی شہروں کو جن پر چارلس کے مشہور امیر الجر اینڈ یارڈ وریا نے قبضہ کر لیا تھا، واپس لے کر ساحل اٹلی پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد سلمان کی تاریخ سے اس نے تیونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر کی ریاست میں شامل کر لیا تھا۔ تیونس کے حفصی سلطان حسن نے شہنشاہ چارلس سے فریاد کی۔ چارلس خود 500 جہازوں کا بیڑا اور 30,000 فوج لے کر تیونس پر حملہ آور ہوا۔ خیر الدین کو شکست ہوئی اور اسے تیونس چھوڑنا پڑا۔ چارلس فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوا اور وہاں کے باشندوں نے اسپینی حملہ کے خلاف خیر الدین کو کسی طرح کی مدد نہ دی تھی، تاہم چارلس نے اپنے سپاہیوں کو شہر لوٹ لینے کی اجازت دے دی۔ اس واقعہ پر ایورلسے کا بیان ہے کہ مظالم اور غارت گری کا جو منظر پیش آیا وہ ناقابل یقین ہے۔ شہر کے 30,000 بے قصور باشندے قتل کر دیے گئے اور 10,000 غلاموں کے طور پر فروخت کیے گئے۔ مسجدیں اور تمام خاص عمارتیں جلا کر برباد کر دی گئی تھی۔ مسجدیں گرجوں کی شکل میں تبدیل کر دی گئی، کتب خانے برباد کر دی گئے۔ اتنی کتابیں راستہ میں پڑی ہوئی تھی جن کے ڈھیروں کے روندے بغیر کوئی جامع مسجد تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اور مکانات چھین چھین کر عیسائیوں کو دے دیے جائے۔ بہرحال اس تمام قتل و غارت گری کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیونس سلطنت عثمانی کے قبضے سے نکل کر پھر سلطان حسن کے زیر حکومت آ گیا، لیکن حسن کو سلطنت اسپین کی اطاعت قبول کرنی پڑی اور اس کی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد تیونس پر ترکوں کا مستقل قبضہ 982 ہجری 1574 تک نہ ہو سکا۔ 942 ہجری 1535 عیسوی میں شہنشاہ چارلس اور فرانس سے اول میں پھر جنگ چھڑ گئی تھی اور فرانس نے سلمان سے مدد کی درخواست کی۔ اس درخواست کی بنا پر سلمان اور فرانس کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانی کی سطوت اور اقتدار یورپ میں کس حد تک تسلیم کر لیا گیا تھا۔ فرانسیسی مصنف البین اس معاہدہ کو رعایت سلطانی سے تعبیر کرتا ہے۔ سلطان سلیمان نے اہل فرانس کے لیے سلطنت عثمانی کے ہر حصے میں وہ حقوق عام کر دیے جو 1528 عیسوی میں انہیں مصر میں عطا ہوئے تھے۔ فرانسیسیوں کو 5% محصول کے معاوضہ میں تمام ترکی بندرگاہوں سے تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ کوئی غیر ملکی جہاز جس پر فرانس کا نشان نہ ہو سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر سمندروں میں داخل ہونے کا مجاز نہ تھا۔ فرانسیسی تاجروں کے مقدمات دیوانی اور فوج جاری دونوں سیگوں کے خود انہی کے فیصلوں کے سپرد کر دیے گئے اور ترکی عہدیداروں کو اس بات کے ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ ان کونسلوں کی فیصلوں کی تعمیل کراتے رہیں گے۔ سلطنت عثمانی کے فرانسیسی باشندوں کو انتقالی جائیداد کے متعلق وصیت کرنے کے مخصوص حقوق عطا کر دیے گئے تھے۔ انہیں نہ صرف اپنے لیے کامل مذہبی آزادی بخشی گئی بلکہ مقامات مقدسہ کی نگہبانی بھی تفویض ہوئی، اور اس طرح گویا سلطان کی تمام عیسائی رعایا کی حمایت کا حق انہیں حاصل ہو گیا تھا۔ یورپ کے تمام فرمانرواؤں میں صرف فرانس کے بادشاہ کو سلطان کی بجائے بے کے بادشاہ کے لقب سے سرفراز کیا، اور اس معاہدے کے بعد اس کے ساتھ ہم سری کا برتاؤ روا رکھا گیا۔ چنانچہ 942 ہجری اور 1535 عیسوی میں فرانس اور چارلس کے درمیان جو جنگ چھڑی تھی، اس میں معاہدہ مذکور کی بنا پر سلمان نے فرانس کا ساتھ دیا تھا۔ بہرحال روم میں خیر الدین پاشا کا اقتدار بدستور قائم تھا، جس نے جزیرہ مائز پر حملہ کر کے وہاں سے بہت کچھ مال غنیمت حاصل کیا اور کورن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 944 ہجری 1537 عیسوی میں سلمان نے فرانس کی درخواست پر جمہوریہ وینس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جو چارلس کی مستقل حلیف تھی۔ خیر الدین پاشا نے سلمان کی مائز میں جزیرہ کارفور پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن اہل وینس نے جان بازی کے ساتھ مدافعت کی
اور سلمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ تاہم خیر الدین نے موقع پا کر بحر الجین کے تقریباً تمام جزائر پر جو وینس کے زیر حکومت تھے قبضہ کر لیا گیا تھا، اور یہ سب سلطنت عثمانیہ میں شامل بھی کر لیے گئے تھے۔ سن 945 ہجری 1538 عیسوی میں یورپ اور فرڈینڈ شاہ ہنگری نے چارلس اور جمہوریہ وینس سے مل کر ترکوں کے خلاف ایک اتحاد مقدس قائم کیا، اور ستمبر 1538 میں اتحادیوں کا زبردست بیڑا جو اپنے جہازوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ترکی بیڑے سے کہیں بڑا ہوا تھا، شہنشاہ چارلس کے مشہور امیر الجار انڈر یاڈوریا کی سرکردگی میں یوسیا کے سامنے عثمانی بیڑے سے مقابل ہوا۔ ڈوریا کی شہرت اور اتحادی بیڑے کی مجموعی طاقت عیسائیوں کو فتح کی کافی ضمانت سمجھی جاتی تھی، مگر خیر الدین پاشا نے اتحادیوں کو زبردست شکست دے کر ان کی شیرازہ کو درم برم کر دیا۔ اسی دوران میں فرانس نے وینس کے مقام پر چارلس سے ایک عارضی صلح نامہ کر لیا۔ پھر 946 عیسوی اور 1539 ہجری میں جمہوریہ وینس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح کی گفتگو شروع ہوئی، اور 3 ماہ کے لیے ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا، لیکن دوسرے سال مستقل طور پر صلح ہوگی۔ جمہوریہ وینس نے 3 لاکھ دکات توان جنگ دینا منظور کیا، اور وہ سال ڈلماشیا کے متحد مقامات سلطنت کے حوالے کر کے بحر الجین کے ان جزائر سے دستبردار ہو گئی جن پر خیر الدین نے قبضہ کر لیا تھا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، لیکن اس صلح کا کوئی اثر سلیمان اور چارلس کی جنگ پر نہ پڑا۔ الجزائر پر خیر الدین پاشا کا قبضہ چارلس کی اسپینی اور اطالوی مقبوضات کے لیے ایک مستقل خطرہ کا باعث تھا، لہذا 938 ہجری 1541 عیسوی میں چارلس نے الجزائر کو فتح کرنے کے لیے ایک بیڑا روانہ کیا، مگر یہ بیڑا اپنے مقصد میں بالکل ناکام رہا، اور دوسرے سال فرانس نے صلح نامہ وینس کا 1538 عیسوی کا خاتمہ کر کے چارلس سے پھر جنگ شروع کر دی، اور ترکی بیڑے کی مدد سے شہر وینس پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ فرانس نے اپنے حلیف کی مدد کی اعتراف کیا اور اس کے معاوضہ میں ٹولوں کی بندرگاہ ترکوں کے حوالے کر دی۔ 951 ہجری 1544 عیسوی میں فرانس اور چارلس کے درمیان پھر صلح ہو گئی۔ صلح نامہ کرسپی اس کا نام رکھا گیا، لیکن سلمان اور چارلس کی جنگ بین روم اور ہنگری میں بدستور جاری ہے۔ فرانس اگرچہ دولت عثمانیہ کا حلیف تھا، اور 1535 کے معاہدہ کے بعد ہر جنگ میں سلمان نے پوری وفاداری کے ساتھ فرانس کا ساتھ دیا تھا، مگر فرانس کو جب بھی اپنا فائدہ نظر آیا اس نے سلمان کی اجازت کے بغیر چارلس سے صلح کر لی۔ چنانچہ صلح نامہ وینس 1538 اور صلح نامہ کرسپی 1544 کا تکملانہ عین اس حالت میں ہوا جب سلمان فرانس کے حلیف کی حیثیت سے چارلس سے جنگ میں مصروف تھا۔ فرانس کے اس طرز عمل کو میرٹ نے بیان کیا ہے کہ وہ لکھتا ہے، فرانس اور ایک خاندان ہسپسبرگ یعنی فرمان روان آسٹریا اور ہنگری کے درمیان ایک جنگ کا سلسلہ بہت قلیل وقفہ کے ساتھ 1535 سے 1559 تک قائم رہا، اور مکمل طور پر صلح تو 1598 تک نہ ہو سکی۔ اس پوری مدت میں اس کے بعد بھی فرانس ترکوں کے وفادار رہنا تعاون پر اعتماد کر سکتا تھا۔ اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ترکوں نے فرانسیسیوں کی بنسبت بہت زیادہ مستقل اور مسلسل طور پر اس اتحاد کی وفاداری برتی، برخلاف اس کے مواخذہ کر کے مقاصد کے لیے یہ اتحاد جب وہ اور جتنے دنوں تک مفید ثابت ہوا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن جب ان کے ذاتی اخراج کا تقاضا یہ ہوا کہ ترکوں کے دشمنوں سے صلح کر لی جائے تو انہوں نے اس میں کوئی تعامل نہیں کیا۔ سن 953 ہجری 1546 عیسوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی حیرت انگیز شجاعت اور قابلیت سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات میں بہت کچھ اضافہ کیا تھا، بلکہ بحیرہ روم، بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند میں اس کی بحری قوت کو درجہ کمال کا پہنچا دیا تھا، یہاں تک کہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور شہنشاہ
چارلس پنجم بھی تنہا ان کے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ محض ایک سپاہی تھا، تاہم علم علوم اور فنون کی سرپرستی کا شوق اسے اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایک کالج قائم کرنے میں صرف کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔